بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اس وقت سے ہی قربانی مشروع ہے اور جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جاتا ہے، امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے قربانی کہا جاتا ہے، قربان اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حابیل نے اور قابیل نے اذ قربا قربانن، کہ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی دونوں نے دی، اور حابیل نے مینڈا قربان کیا اور قابیل نے اپنی کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ اس کو قربان گاہ میں پیش کیا۔ تو تاکلہ النار سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ سورہ آل عمران کے اندر اس کا ذکر ہے کہ تاکلہ النار کے آسمان سے ایک آگ آتی، جس طرح کہ پہلے انبیاء سابقین میں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک امر تھا اللہ کا کہ جب بھی کسی قربانی کو پیش قبول کرنا ہوتا تو باہر کھلے میدان میں اس کو رکھتے، آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا دیتی، ختم کر دیتی۔ یہ اس چیز کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ تو اسی طرح ان دونوں بھائیوں نے بھی اپنی اپنی قربانی باہر کھلے میدان میں رکھی، آسمان سے آگ آئی، اس نے قابیل کی قربانی کو کھا لیا، حابیل کی قربانی کو، حابیل کے نے جو جانور ذبح کیا تھا اس کو کھا لیا، اور قابیل کا جو کھیت کی پیداوار کا غلہ تھا اس کو اس نے جلایا، ختم نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ سے قابیل اس حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو یہ تاریخ انسانی کی سب سے پہلی قربانی بھی تھی اور سب سے پہلا قتل بھی تھا۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب آدمی ایک جانور قربان کرتا ہے تو پھر اتنا زیادہ جو قربانی پیش کی جاتی ہے، تو پھر اس جانور کا خاص خیال رکھنا اور اچھا جانور ذبح کرنا، اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اللہ نے بھی اتنا سخت امتحان لیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو جو انہوں نے دیکھا تھا سچا کر دکھایا۔ پھر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے جنت سے ایک جانور بھیجا کہ جو ان کی جگہ پر ذبح کیا گیا۔ تو اللہ نے یہ امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو تب سے یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ قربانی کا امر جاری و ساری رہے گا۔ تو شریعت نے قربانی کا جانور ذبح کرنے، اس کو خریدنے، اس کے کچھ اصول و قواعد اس کو واضح کیا ہے، مزین کیا ہے کہ جب قربانی کے جانور خریدیں تو وہ کیسا جانور ہو، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں، کیا خامیاں ہوں۔ تو ان کو مد نظر رکھ کر جب اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اتنی بڑی قربانی کرنی ہے، اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر تقوی حاصل کرنے کے لیے، تو فرمایا پھر اچھا جانور، صحت مند جانور، ایسا جانور جو دل کو بھلا لگے، اچھا لگے، اس کو قربان کرنا چاہیے۔ عیب دار جانور اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب جانور خریدیں تو خریدتے وقت ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے جو شریعت نے بتلائی ہیں
کہ جب جانور خریدیں تو پھر ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ مثلاً اگر جانور کے پاؤں میں کوئی عیب ہے تو پھر اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہیں رکھ سکتا ہو، اور پھر یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جانور کا پاؤں بالکل ہی کٹ چکا ہو تو ان دونوں صورتوں میں قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ لنگڑا جانور چلنے میں پاؤں سے کچھ سہارا بھی لیتا ہے اور پاؤں وہ زمین پر رکھتا ہے، ٹیکتا ہے، تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر جانور کے دانت ٹوٹی ہوئی ہوں تو پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں کہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دانت تو ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن چارہ کھا سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کان میں کوئی عیب ہو تو پھر اس کے بھی دو صورتیں ہیں کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں، یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کان کا تیسرے سے کم حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جانور کے سینگ میں کوئی عیب ہو تو اس کی یہ تین صورتیں ہیں۔ دو صورتوں میں قربانی کرنا جائز ہے اور ایک صورت میں قربانی کرنا ناجائز ہے۔ پہلی صورت، اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں، یا اگر سینگ تو ہیں لیکن چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور دوسری صورت، یا جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس میں قربانی کرنا جائز نہیں ہے کہ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ چکے ہوں اور اندر کا گودا ختم ہو چکا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جانور کی دم میں کوئی عیب ہے تو اس کی بھی پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں قربانی جائز ہے اور ایک صورت میں قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر جانور کی دم کی تہی حصہ باقی ہو، یعنی تہی حصے سے کم کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جانور کی دم تہائی حصے یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جانور کو کوئی رسولی نکل آئی، جسم پر کسی جگہ پر رسولی نکلی ہے لیکن وہ اس رسولی کی وجہ سے اس جانور کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی صحت متاثر نہیں ہوتی، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر جانور کے تھن میں کوئی عیب ہو تو پھر اس کی چار صورتیں ہیں۔ اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی تین تھن ٹھیک ہوں تو ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کے دو تھن خراب ہوں تو پھر ان کی قربانی کرنا ناجائز ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر بکری یا اسی قسم کا کوئی جانور جس کے دو تھن ہوں تو پھر ان میں سے ایک تھن خراب ہو تو اس کی قربانی کرنا ناجائز ہے، یعنی دو تھنوں میں سے ایک خراب ہو گیا تو پھر ایسے کسی بھی جانور کی قربانی کرنا ناجائز ہے جس کے دو تھن ہوں۔ اگر چار تھن ہوں، چار میں سے دو خراب ہو گئے تو پھر ان کی بھی قربانی کرنا ناجائز ہے۔ اور چوتھی صورت، اگر جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہو، اگر چاہے کم نکلتا ہو تو پھر اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اگر آنکھ میں کوئی عیب ہو تو پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ، اگر جانور بہنگا ہو، ایک تہائی سے کم بینائی متاثر ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جانور کانا ہو، ایک تہائی سے زیادہ بینائی اس کی متاثر ہو، اندھا ہو، اس کی قربانی کرنا ناجائز ہے۔ اور اگر جانور کی ناک میں کوئی عیب ہو تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، اگر جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی کرنا ناجائز ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جانور کی ناک کا کچھ حصہ باقی ہو،
یعنی کہ اتنا حصہ باقی ہو، گوشت کا ٹکڑا اتنا باقی ہو کہ جس میں سے سوراخ کر کے اسے رسی ڈالی جا سکے، تو ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈالی گئی ہو تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اگر جانور کی زبان میں کوئی عیب ہو تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی کرنا ناجائز ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قربانی والے جانور کی زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر جانور حاملہ ہو تو اس کی قربانی کرنا تو جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ غیر حاملہ جانور کو ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے۔ اگر جانور خصی ہو تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ اگر جانور کمزور ہے، لاغر پن زیادہ ہے، تو پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر جانور اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی باقی نہیں رہا، اور وہ جانور قربان گاہ میں چل کر بھی نہیں جا سکتا، اتنا کمزور ہے، تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جانور اتنا کمزور نہیں ہے، دبلا پتلا اتنا نہیں ہے، اور قربان گاہ پر چل کر بھی جا سکتا ہے، لیکن اگرچہ کمزوری اس کی بہرحال باقی ہے، تو لیکن چل کر جا سکتا ہے قربان گاہ تک، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر جانور صحیح سالم خریدا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن قربانی کے دن قریب آئے تو اس میں کسی وجہ سے کوئی عیب آ گیا، تو اگر وہ آدمی صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، غنی ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اس کو قربان کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس بندے نے جانور خریدا، وہ غریب ہے، اتنا مالدار نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اس خریدے ہوئے جانور میں کچھ عیب آ گیا، کوئی آنکھ میں مسئلہ بن گیا، یا کوئی اور ایسا عیب ہے کہ جو قربانی کرنے کے لیے مانع ہے۔ کہ ایسا عیب اگر کسی جانور میں ہو تو اس کی وجہ سے اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کیا جاتا، ایسا عیب ہے، تو پھر اس جانور کو وہ قربان کر سکتا ہے، اس کے لیے کرنا جائز ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، غنی نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، تو پھر اس جانور کو قربان کر دے۔ اسی طرح اگر جانور جب خریدا صحیح سالم تھا، کوئی عیب نہیں تھا، اور لیکن جب ذبح کرنے لگے تو اس کو جب گرایا گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا کوئی اور اس میں کوئی عیب آ گیا، تو یہ عیب اس کے لیے معاف ہے، ایسے جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور لیکن بہتر یہ ہے کہ جب جانور کو قربان کیا جائے، جانور کو گرایا جائے، تو ماہر اور اچھے آدمی، سمجھدار آدمی، اناڑی آدمی نہ ہوں، وہ جانور کو گرائیں، اس کو ذبح کریں تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، اس کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، اس کی آنکھ ضائع نہ ہو۔ بعض اوقات جانور کو اناڑی آدمی ذبح کرتے ہیں، جانور بھاگ جاتا ہے، تو کسی چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، تو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور جب جو مسنون اعمال ہیں کہ جب جانور کو ذبح کریں تو تیز دھار آلے کے ساتھ جانور کو ذبح کریں، اس کو تاکہ کم تکلیف ہو۔ ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی وغیرہ پلا لیں اور قبلہ رخ لٹائیں، اور جو آدمی قربانی کر رہا ہے بہتر یہ ہے کہ وہ خود جانور کو ذبح کرے۔ اگر وہ خود ذبح نہیں کر سکتا تو کم از کم جانور کے پاس کھڑا ہو کہ اس کے سامنے جانور کو ذبح کیا جائے، یہ افضل ہے اور مسنون ہے۔ اسی طرح جب جانور کو ذبح کریں تو زمین نرم رکھیں، کہ جب جانور گرے تو وہ نرم جگہ پر گرے، اسے ایسی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو جب بھی قربانی کریں تو یہ عظیم شان عبادت ہے، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو جب بھی جانور ذبح کریں تو بے عیب جانور خریدیں، اچھا موٹا تازہ جانور خریدیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور اس میں یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کی وجہ سے
اللہ ہمارے گناہ معاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم الشان عبادت اچھے طریقے سے کرنے کی اور اللہ کی رضا کی خاطر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔